إلا رحمة للعالمين وعني أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على آله طيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في أحسن المقال: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہوئی تھی کہ انسان محتاج ہدایت ہے. اپنی گفتگو کا آغاز ان دعایا کلمات کے ساتھ کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ تمام تر روزداروں کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں اس وقت روزداری ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے یا اس ایام بقیہ میں ہوگی، خدا بند کو اس تمام روزداروں کی حفاظت فرمائے. منقبت خوان ہوں، وہ مقرر ہوں، وہ علماء ہوں، وہ سبیل لگانے والے روزدار ہوں، خدا سب کی حفاظت فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے کائنات کا ہادی، کائنات کے ہادی اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود مبارک کی حفاظت فرمائے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جو بندہ سمجھتا ہے یہ دعائیں قبول ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بھی ان دعاؤں میں شامل سمجھتا ہے، تو ان دعاؤں کو قبول کرواتے ہوئے مل کے بلند آواز سے بلند تر صلوات صلی علی محمد. درود آل محمد میں ایک حکمت ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے منافقت بھاگ جاتی ہے. درود کو بلند آواز سے پڑھیں، مل کے بلند آواز سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے برادران، خدا بند قدوس نے انسان کو محتاج خلق کیا ہے، ہدایت کا محتاج ہے. اسے چاہیے کہ وہ ہادی کی متلاشی رہے، اپنے ہادی کو پہچانے اور ہادی کی معرفت کے بعد اس سے ہدایت لے کر ہدایت یافتہ زندگی گزارے. یہ موت اور حیات کے درمیان جو زندگی کا مختصر سا وقفہ انسان کو میسر آیا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہدایت سے خالی نظر آئے تو انسان ناکام و نامراد نظر آتا ہے، اور اگر ہدایت یافتہ نظر آئے تو انسان اعلیٰ علیین کی منازل طے کرتا ہوا نظر آتا ہے، کامیاب نظر آتا ہے، کامران نظر آتا ہے. سربلندی و سرفرازی اس کے لیے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. وہ کامیاب و کامران افراد کی لسٹ میں شمار ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. اب اس ہدایت کے پانے کے لیے اللہ نے امامت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور امامت 3 اشیاء میں منحصر کی ہے. پہلی چیز جسے اللہ نے انسان کا ہادی اور امام اور پیشوا بنایا ہے، کل گزارش کی تھی، وہ عقل بشری ہے. اللہ نے انسان کی عقل کو اس کا امام و پیشوا بنایا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اپنی عقل کی پیروی کرتا ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم کس کے تابع ہیں؟ اپنی عقل کے تابع. جو ہمارا عقل آرڈر دیتا ہے، ہمارا وجود وہی اعمال انجام دیتا ہے. دیکھیں، پروردگار عالم نے اس خلافت عمومیہ کو سب کے لیے چنا ہے. ہر ایک آدم کا بیٹا یا مستور خلیفہ پروردگار ہے. خلافت عمومیہ سب کے پاس ہے، سب کو شامل ہے. آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہم سب خلیفۃ اللہ فی الارض اللہ ہیں، اللہ کی زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خلافت جو ہمیں میسر آئی ہے اس کے لیے جو رعیت ہونی چاہیے، رعایا ہونی چاہیے نا. خلافت کے لیے، امام کے لیے رعایا ہوتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے تو ہماری رعایا ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئولون. ہر ایک کی رعیت ہے اور ہر ایک اس اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کون سی رعیت ہے؟ اس لائٹ کو ہمارے پاس کون سی رعیت ہے کہ جس کے بارے میں جس پر ہمیں امام بنایا گیا ہے؟ تو اگر آپ غور و فکر کریں تو اللہ نے ہر ایک انسان کو ایک مملکت و سلطنت عطا فرمائی ہے، اور یہ سلطنت اتنی عظیم سلطنت ہے کہ ساری کائنات کی سلطنت اس سلطنت کے مقابل میں چھوٹی نظر آتی ہے.
اور وہ سلطنت کون سی ہے؟ انسان کا یہ 6 فٹا وجود ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے فضل کے 5 دروازے تجھے عطا کیے ہیں، 5 دروازے عطا کیے ہیں جن کے ذریعے سے تو نے اس کائنات میں اپنے اس وجود کو باقی رکھنا ہے۔ لیکن ان پر اگر تیری عقل پیشوا ہوئی، عقل تیری ہادی اور امام ہوئی تو یقیناً کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی۔ مثلا میں اب حضرات کے سامنے گزارش کی کہ ہمارے پاس ریت ہے، دیکھیں میدان محشر میں یہی ریت جو آپ کر میرے پاس ہے ہماری مخالف بھی بنے گی، ہماری موافق بھی بنے گی۔ میدان محشر میں جب انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو انسان کہے گا ومال ھذا الکتاب، یہ نامہ اعمال کون سا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کچھ نہیں چھوڑا، سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نختم علی افواہہم، جب انسان کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو اب زبان گنگ ہو گئی ہے، اب یہی زبان اس کے خلاف گواہی دے رہی ہے، یہی کان اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، یہی ہاتھ اس کے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جلود، یہ سارے کے سارے اعضاء انسان کی مخالفت میں گواہی دیں گے، کہیں گے اس نے سب کچھ کیا ہے۔ تو انسان اپنے اعضاء سے، ان ہاتھ اور پیروں اور زبان اور کان اور ناک، ان چیزوں سے متوجہ ہو کر کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہ کیوں بن گئے ہو؟ تو یہ سارے کے سارے کہیں گے ہم تو ریت تھے، تم ہم پر امام تھے، تم نے ہمیں جہاں استعمال کیا، آج ہمیں اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے کہ تمہاری امامت منصفانہ تھی یا ظالمانہ تھی، تمہاری ہم پر امامت جائرانہ تھی یا عادلانہ تھی، تم نے ہم پر اپنی حکومت اور دماغی اور عقلی ریاست کے ذریعے اطاعت خدا کی تھی، نافرمانی خدا کی تھی۔ یعنی پہلی ریت جو آپ کو اور مجھے میسر آئی ہے وہ ہمارا وجود ہے، یہ 6 فٹا باڈی ہے جو ہماری ریاست ہے، یہ آپ کی اپنی ریاست ہے۔ آپ دیکھیں کائنات کی ریاست آپ کے اختیار میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ریاست آپ کے اختیار میں، صحیح ہے؟ یہ آنکھیں آپ کے اختیار میں، یہ کان آپ جو سنیں سنائیں گے، آنکھوں سے جو دیکھیں دکھائیں گی، زبان سے جو بولیں بولے گی، جو کھانا چاہیں دانت انکار نہیں کریں گے، جہاں جانا چاہیں پیر اکڑ کے کھڑے نہیں ہوں گے، ہاتھ ظلم کی طرف بڑھانا چاہیں تو ہاتھ انکار نہیں کریں گے، آج نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ امام ہو یا آپ کی ریت ہیں۔ لیکن اگر ظلم کریں گے تو یہی ریت آپ کی مخالفت میں نظر آئے گی، اور اگر عادلانہ اور منصفانہ معاملات سے ان پر حکومت کریں گے تو یہی اعضاء کہتے ہوئے نظر آئیں گے پروردگارا ہمارے ذریعے سے تیری اتباع کی تھی، تیری پیروی کی تھی، تیری اطاعت کی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں اسے نجات عطا کر دے۔ اگر امت امام کے حق میں چلی جائے تو نجات میسر ہوتی ہے۔ میرے برادران، خداوند قدوس نے یہاں علم کلام کی بڑی بحث ہے، دیکھیں جو ہمارے پاس اس وقت دین مبین موجود، صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اس وقت ہمارے پاس دین موجود ہے نا، اس دین کی 2 بڑی بنیادیں، عقیدہ اور عمل۔ جب عمل کے میدان میں ہم آتے ہیں تو عمل کی بنیادیں 3 جڑوں پر قائم ہیں۔ پہلی جڑ کون سی ہے؟ پہلی جڑ فروعات کا معاملہ ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ فروع ہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ کا حق ہے بندے پر۔ اور دوسرا رکن جس پر دین کی عمارت کھڑی ہے وہ معاملات ہیں، لین دین کا معاملہ۔ ایسا نمازی کہ جس کے معاملات ٹھیک نہ ہوں نمازیں منہ پہ ماری جاتی ہیں، بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ، اسے کہتے ہیں معاملات، اس کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری بنیاد جس پر عمارت عمل کھڑی ہے، دین کی عمارت عمل صالحہ کھڑی ہے، وہ اخلاقیات ہے۔ اخلاق کتنا اہم ہے، اخلاقیات کی بات ہمارے یہاں تو اخلاق والا موضوع ہی نہیں ہے۔ ہم تو توں تراک سے بات کرتے ہیں، ہم تو گھر میں بھی پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو باہر سے محسوس ہو رہا ہے کہ اندر جھگڑا ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ ہم پیار سے بھی بات کر رہے ہو تو لگتا ہے کہ لڑ رہے ہیں کسی معاملے پہ، جھگڑ رہے ہیں دوسرے کے ساتھ۔ تو میرے برادران، اخلاق دین کی وہ بنیادی رکن، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رسول فرماتے ہیں میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کے درجوں کو مکمل کر دوں۔ صاحب حسن اخلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں اخلاق روح عمل ایمان ہے. اگر نہ ہو اخلاقیات انسان کی ضائع ہو جائیں. اب یہاں اخلاقیات ایک پورا باب ہے, پورا موضوع ہے, اور اسلام کی بنیادوں میں سے اخلاق ہے. اخلاق کیا ہے؟ لوگوں سے آپ کا رویہ, آپ کا انداز, آپ کے بولنے کا انداز, خطاب کرنے کا انداز, آپ کے دیکھنے کا انداز, آپ کے اٹھنے کا انداز, آپ کے بیٹھنے کا, سماج میں معاشرے میں رہن سہن کیسا ہے آپ کا. اگر ایسا ہے, علی ابن ابی طالب فرماتے خالط الناس مخالطۃ ان متم بقوا الیکم وان اشتم حنوا الیکم. اگر ایسے رہو کہ جیسے علی چاہتے ہیں, علی فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی گزارو, اگر دور ہو جاؤ تو ملنے کی خواہش کریں, اور اگر مر جاؤ تو تمہاری جدائی میں آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں. کون کہتے ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ میرے مولا کا فرمان. اخلاق یعنی آپ کا رہن سہن, آپ کی گفتگو کا انداز, آپ کی بات سن. اور اہل بیت کے بارے میں تو اخلاق کے تو کمال ہے میرے برادران. یہ اخلاقیات کے باب میں پورا علم ہے. اس کے علماء بھی ہیں, اس کے باقاعدہ مقدمات ہیں, اس کی جو پورا علم ہے. جیسے احکام کا علم ہے, جیسے معاملات کا علم ہے, ویسے ہی اخلاقیات کا علم ہے. بہت بڑی بڑی کتابیں اخلاقیات پر لکھی گئیں, اور قرآن سے بڑی کتاب اخلاق پر کون سی ہوگی؟ قرآن تو ہے ہی اخلاقیات کا نام, قرآن ہے ہی آداب کا نام, قرآن ہے ہی بہترین حسن اور کردار کا نام. قرآن سے بڑی کتاب کون سی ہوگی؟ اخلاقیات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب علامہ ملا علی نراقی نے لکھی. سید ملا علی بہت بڑے عالم دین تھے, بہت بڑی شخصیت, اور ان کے بارے میں واقعات میں ملتا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے, عالم بھی تھے, مجتہد بھی تھے, مرجع بھی تھے, اور بادشاہ بھی تھے. یہ بہت کم ہوتا ہے نا کہ سب اکٹھا ہو جائے ایک جگہ پہ. ان کے اپنے استبل تھے, اپنے غلام تھے, اپنی فوج تھی, لیکن تھے مرجع, آیت اللہ تھی, بہت بڑی شخصیت تھے, ساتھ بادشاہ بھی تھے. تو ایک گدھا گزرتے ہوئے ان کی سلطنت کے سامنے سے کہا کرتا تھا کہ یہ کتنا, خود کو کہتے ہیں بڑا دیندار ہوں, میں اللہ والا ہوں, اتنی بڑی سلطنت قائم کی ہوئی ہے. تو ایک دن, 2 دن, 3 دن وہ سنتے رہے. کہا کہ اسے پکڑ کے لے آؤ, یہ جو گدھا جا رہا ہے. پکڑ کے لے آئے. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں کہا. کہا کچھ تو گنگناتے جا رہے تھے نا. وہ اپنے تئیں اپنے اندر بات کر رہا تھا, لیکن وہ عارف شخصیت, وہ عالم دین سن رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. صحیح ہے. بلایا, کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کسی اللہ والے کے ساتھ سفر کروں. کہا ٹھیک ہے, کریں سفر. اب انہوں نے بھی فقیرانہ لباس پہنا, اس گدھا کے ساتھ سلطنت چھوڑ کے چل پڑے. اور چلتے ہوئے یہ کہا کہ اس کا جو کاسا ہے نا, کاسا جس میں وہ خیرات مانگ کے کھاتا تھا, وہ چھپا لینا ہے. وہ چھپا لیا گیا, سلطنت سے باہر نکل گئے. جب اسے گدھا کو بھوک میں اثر ہوئی تو اس نے کاسا دیکھا, کاسا نہیں تھا. تو اس نے کہا جی میرا تو کاسا نہیں ہے. تو کہا وہ رہ گیا ہوگا, کہیں نیا لے کے دے دوں گا. کہا نہیں بادشاہ سلامت, علامہ علی نراقی صاحب, میں آگے ایک قدم بھی نہیں چلوں گا. وہ کاسا مجھے عزیز ہے, وہ کسی نے دوست نے گفٹ دیا تھا, میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. اس وقت علامہ علی نراقی نے کہا اتنا فرق ہے, میں نے پوری سلطنت چھوڑ دی ہے, تم کاسا نہیں چھوڑ سکتے ہو. صلوات مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس یہی فرق ہے کہ میں نے پوری سلطنت چھوڑ دی ہے الہی راہ میں, اور تم ایک کاسا نہیں چھوڑ پا رہے ہو, اور کہتے ہو واپس لوٹ چلے. تو اس نے کہا بالکل میں غلط تھا, آپ صحیح تھے. تو اس وقت علامہ علی نراقی نے کہا کہ ریاست ہونی ہی خدا والوں کے پاس چاہیے, حکومت تو ہونی ہی الہی بندوں کے پاس چاہیے. کہا مجھے بتاؤ, میں بادشاہ ہو کر کسی پر ظلم کرتا ہوں, کیا تمہیں تمہارا حصہ نہیں ملتا ہے جتنے تم مستحق ہو؟ کہا بالکل ملتا ہے. میرے برادران, اس شخصیت نے ایک کتاب لکھی جامع السادات, اخلاق کے موضوع, بہت بڑی عظیم کتاب ہے جامع السادات. اخلاق کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کے بعد. قرآن سے بڑی کتاب کوئی بھی نہیں. اسی قرآن کے مفاہیم و مطالب و سیرت اہل بیت کو لے کر ایک کتاب لکھی گئی جامع السادات. سادات کہتے ہیں سعادتوں کو, جامع السادات یعنی سعادتوں کی جمع, بلندیوں کی, درجات کی جمع. یہ کتاب لکھی. اس کتاب میں وہ انسان کے اس 6 فٹا باڈی کو سلطنت بتاتے ہیں,
اور سلطنت بتانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سلطنت پر 4 نمائندے ہر وقت ہمہ وقت جنگ میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میری حکومت انسان پر ہو جائے، اس آدم کے بیٹے کی ریاست پر میری حکومت ہو جائے۔ 3 ابلیس کے ہیں، 1 رحمان کا ہے۔ تو صاحب اخلاق جامع السعادات لکھتے ہیں کہ 4 نمائندے کے جنگ میں رہتے ہیں، 3 کہتے ہیں ہماری حکومت، 3 میں سے ہر ایک کہتے ہیں میری حکومت ہو جائے، اور چوتھا کہتے ہیں میری حکومت ہو جائے۔ کہا ان میں سے 1 الہی نمائندہ ہے اور 3 ابلیسی نمائندے ہیں۔ ابلیس کی سپورٹ 3 کے ساتھ ہوتی ہے، رحمان کی سپورٹ اس 1 کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب جو بھی ان میں سے حاکم ہو جائے گا، باقی 3 اس 1 کے تابع ہو جائیں گے۔ کون سی وہ 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا وہ 3 طاقتیں جو انسان پر ہر وقت غلبہ اور طاقت چاہتی اور حکومت چاہتی ہیں، ان میں سے پہلی قوت شہوت ہے۔ شہوت کی طاقت انسان پہ اپنی ریاست چاہتی ہے۔ ابھی کتنے لوگ ہیں جو شہوت کے مریض ہیں، حسن پرست ہیں، گوشت خور و غذا خور ہیں، اور وہ اپنی باڈی اور جان کو دیکھ کر ہی کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ہے، طاقتور کوئی نہیں ہے۔ طاقت جان اور باڈی سے نہیں آتی ہے، طاقت ایمان سے آتی ہے۔ اگر جان اور باڈی سے انسان میں طاقتور ہونا ہے تو پھر بھینس اور گائے اور یہ ان کی جان تو بڑی ہوتی ہے۔ پھر بھینسے کے بارے میں کہا جائے کہ بڑا طاقتور ہے، نہیں، جانے طاقتور جان سے نہیں ہوتا ہے، طاقتور ایمان سے ہوتا ہے۔ کمزور بھی ہو اور اگر ایمان قوی ہو تو اللہ اسے طاقت عطا کر دیتا ہے۔ جان بڑی بھی ہو اور اگر ایمان کے مرحلے میں ناقص اور بیکار نظر آئے تو وہ کبھی کامل نہیں ہوتا۔ شہوت قبر، یہ شہوت چاہتی ہے انسان پر حاکمیت میری ہو۔ شہوت یعنی اچھے کھانے کی طلب، واہ کی طلب، شہرت کی طلب، پیسے کی طلب، یہ شہوت ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ شہوت نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، اس لیے کہ بقائے نسل انسانی اس شہوت کے ساتھ ہے۔ اگر شہوت ختم ہو جائے تو انسان مردہ ہو جائے۔ لیکن محکوم ہو یا حاکم، محکوم ہو تو ہونی چاہیے، اور اگر حاکم ہو تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر محکوم ہوگی تو اس کی مرضی نہیں ہوگی، کسی کے مرضی کے تابع چلے گی۔ بندہ کھائے گا، اگر شہوت کے تابع ہوا تو کھائے گا، حلال نہ دیکھے گا، حرام نہ دیکھے گا، جائز نہ دیکھے گا، ناجائز، ہر چیز سے اپنی شہوت پوری کرے گا۔ لیکن اگر یہی شہوت محکوم ہوئی تو کھاتے ہوئے دیکھے گا حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں، کسی کا حق تو نہیں کھا رہا ہوں۔ تو میرے برادران، شہوت چاہتی ہے کہ میری حاکمیت ہو۔ دوسرا غضب چاہتا ہے میری حاکمیت ہو۔ غضب کیا ہے؟ میری مانی جائے اور مجھے کسی کی نہ ماننی پڑے۔ میں بڑا ہوں، میری ذات، میں پیدا زمین پہ اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا میرے جیسا، اور میرے بغیر تو کچھ چل نہیں سکتا ہے۔ کتنے قبرستان میں بھرے ہوئے قبرستان نظر آتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ یہ اب میں کی غضب والی کیفیت، ہاں، غصہ، ہر وقت ناراضگی، ہر وقت یوں کیفیت بنائے رکھنا کہ کسی کی نہ ماننا اور اپنی منواتے رہنا، یہ بھی ایک کیفیت۔ یہ غضب ہونا چاہیے، غصہ ہو، لیکن حاکم یا محکوم ہونا، قوت غضبیہ بھی ہونی چاہیے۔ مومن غضبناک ہوتا ہے لیکن کب؟ جب اس کا اللہ چاہتا ہے۔ صحیح ہے؟ اب مومن کے اندر غضب بھی ہونا چاہیے لیکن حاکم یا محکوم ہونا چاہیے۔ اور تیسری طاقت جو ابلیسی اور انسان پر حاکمیت کرنا چاہتی ہے وہ وہم ہے۔ وہم کی بیماری، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ بھی حیوانات میں، اب دیکھیں، اب درخت کے نیچے سے گزرے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کب بیٹھا ہے، لیکن آپ کے گزرنا تھا، اس نے شور شروع کر دیے۔ وہم کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو اپنا مخالف سمجھنا۔ یہ جو 4 بیٹھے، بات میری ہو رہی ہے، یہ جو کھڑے اور مجھے دیکھ رہے ہیں تو بات میرے بارے میں کر رہے ہیں، یہ جو معاملہ ہو رہا ہے سارے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں کسی کو برداشت نہیں ہو رہا۔ میری حیثیت یار سب میرے پیچھے لگے ہیں۔ اب یہ کتنے لوگ وہم کے مریض ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، جی میرا کاروبار بند ہے، صبح کی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ منحوس آدمی کاروبار بند نہ ہو تو کیا کھولے؟ ہاں جی، ہمارے حالات خراب ہیں، کا دونوں ہاتھوں سے کماتے ہیں، کچھ نہیں بنتا ہے، خمس دیتے ہو؟ نہیں۔
حالات خراب نہ ہو تو بہتر کیسے ہوں گے؟ سادات کا مال کھائے ہوئے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہو نہیں، زکوٰۃ کہیں پتہ ہی کہیں چلتا، زکوٰۃ شکایت یہ سب پتہ کہیں نہیں، پھر حالات کہاں سے بہتر ہونے ہیں؟ خدا کے بندے غربا اور فقراء کا مال کھائے جا رہے ہو۔ حالات تو تب بہتر ہوں گے خود بہتر نہیں کرنے ہیں اور جی حالات خراب ہیں ہمارے۔ اور یہ وہم کا مرض کتنا بڑا ہے، لاحق ہو جاتا ہے لوگوں کو جب حاکمیت وہم کی ہو جائے، جی میرا کاروبار بند ہے، مجھے یہ پڑتا ہے، یہ جو میرے رشتہ دار ہیں نا انہوں نے میرا کاروبار بند کروایا ہوا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی نے مجھ پہ تویز کی ہو، اور اگر اللہ کی رحمت سے پیر کامل مل جائے معذرت کے ساتھ تو وہ کہہ دیتا ہے کہ تمہاری بیوی نے کیے ہوئے ہیں، وہ اچھا خاصا آباد گھر بھی اجڑ جاتا ہے کہ تم نے مجھ پہ تویز کیے ہوئے ہیں، یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یہ سکون ہوتا ہے وہ جو سکون ہوتا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے، جو ہمدرد تھی اسے بھی دشمن بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ وہم کی کیفیت۔ جب یہ وہم حاکم ہو جائے تو پھر انسان تمام تر معاملات میں مریض وہمی ہو جاتا ہے، وہم کا شکار ہو جاتا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، نہیں یہ نہیں کروں گا، غلط یہ بھی نہیں کروں گا، اب یہ جامد ہو کے رہ گیا ہے، کامیابی کے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ یہ تین اگر حاکم ہو جائیں اس حاکمیت اور اس سیاست پر تو بربادی ہے۔ اب کسے حاکم ہونا چاہیے؟ چوتھے حاکم کا نام ہے عقل۔ چوتھے حاکم کا نام کیا ہے؟ وہ امام۔ چوتھا حاکم کہتا ہے کہ مجھے حکومت دو، مجھے اللہ نے بنایا ہے، صحیح ہے، مجھے خدا نے حاکم بنایا ہے، وہم و غضب و شہوت ابلیس کی طاقتیں ہیں، توجہ ہے، عقل رحمان کی طاقت ہے۔ عقل کہتی ہے مجھے حاکم ہونا چاہیے۔ اب اگر عقل حاکم ہو جائے، شہوت محکوم، غضب محکوم، وہم محکوم ہو گیا، یہ تینوں نعمت بن جائیں گی۔ بندہ کھائے گا دیکھ کے حلال ہے یا حرام، بندہ سوچے گا یہ دیکھ کے کسی کے خلاف سوچ رہا ہوں یا کسی کے حق میں، یعنی جب امام ٹھیک ہو جائے گا ریاست ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر امام بہترین ہو جائے گا تو پوری کی پوری وجود کی سلطنت بہترین ہو جائے گی۔ میرے برادران اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرو۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جاہل مرے گا وہ بندہ جس نے اپنے امام کو نہ پہچانا۔ اب ظاہری امام کو بعد میں پہچانے، پہلے اپنے اندر وجود میں رکھے امام کو تو پہچانے، کم از کم اپنے وجود پہ تو عقل کو حاکمیت دیں۔ سوچیں میں وہم کے تابع تو نہیں چل رہا، میں غضب کے تابع تو نہیں جا رہا ہوں، میں شہوت کے تابع تو نہیں چل رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اپنا امام محکوم نظر آئے۔ اگر آپ کی اپنی ریاست آپ ہارے ہوئے ہیں پھر کامیابی کہاں سے میسر آنی؟ دیکھیں یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ ہارا ہوا بندہ ہر جگہ پہ ہارا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بندے کے وجود پہ شہوت و غضب و وہم حاکم ہو گیا ہے، اب وہ کامیاب ہے یا ناکام؟ مسلح پہ ہو تو بھی، جنگ میں ہو تو بھی، وہ صدقہ کرے تو بھی، وہ خیرات کرے تو بھی، وہ حج کرے تو بھی، وہ زیارات کرے تو بھی ناکام ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے اصل ایمان سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اور اگر عقل غالب آ جائے، عقل حاکم ہو جائے، بستر پہ سو بھی جائے تو اللہ فرماتے ہیں عقل مند ہے نا اس کی سانسوں کو تسبیح میں لکھو۔ یعنی وہ مسلح پہ کھڑے ہو کر بھی ناکام، یہ بستر پہ سو کر بھی کامیاب ہے۔ عقل مند اگر سو جائے بستر پہ، اللہ فرماتے ہیں اس عقل مند کی نیند کو عبادت میں شمار کرو۔ التفکر ساعہ، اللہ فرماتے اپنے حبیب سے کہتے ہیں، میرا حبیب ان سے کہتے ہیں التفکر ساعہ، ایک لحظے کا غور و فکر کرنا عقل کی حاکمیت میں رہ کر افضل عبادت من 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 70 سال عبادت کرو اور ایک مرتبہ اپنے امام کی امامت میں بیٹھ کر اپنے وجود کے ذریعے سے فکر کرو، غور کرو، تو یہ فکر و غور کرنا 70 سالہ عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے آبادی کو چھوڑا، جزیروں میں نکل گیا۔ باب عقل میں نوادر الاخبار میں علامہ آیت اللہ فیض کاشانی نے اس روایت کو نقل کی ہے جو بھی نقل کرنے جا رہا ہوں۔
آبادی کو چھوڑ کے کہاں نکل گیا؟ جزیرے کی طرف. جزیرہ کہتے ہیں جس کے چاروں طرف کیا ہو؟ پانی ہو اور درمیان میں خشکی. سب کچھ چھوڑ کے وہاں چلا گیا. کیا کروں گا جی؟ عبادت کروں گا, اللہ کی سجدے کروں گا. نمازوں میں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا, کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا. عبادت ہوگی, اللہ ہوگا یا میں ہوں گا, عبادت کیے جا رہا ہے. صحیح ہے. ایک فرشتے کا گزر ہوا, حضرت موسیٰ نقل کر رہے روایت کو. فرشتے کا گزر ہوا, فرشتے نے کہا پروردگارا اتنا بڑا عبادت گزار, اتنا بڑا زاہد, سب چھوڑا ہے, ایک کے ساتھ ایک ہو گیا, سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں, بڑا عبادت گزار ہے. خدا نے کہا میرے فرشتے اسے اس کی عقل کے مطابق جزا دوں گا, جتنی عقل رکھتا ہوگا اتنی جزا دوں گا. کہا پروردگار اس سے بڑا عقل مند کون ہوگا جو سب کچھ چھوڑ کے عبادت کر رہا ہے؟ خداوند قدوس نے اسی فرشتے کو بشری شکل عطا کی. کہا انسانی شکل میں جاؤ, اس کے ساتھ زندگی گزارو, تمہیں پتہ چل جائے گا ثواب کا مستحق ہے یا جہنم کا مستحق ہے. وہ فرشتہ انسانی بشری شکل میں پہنچ گیا. السلام علیکم. السلام. کہا میں بھی آیا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ اللہ کی عبادت کروں. کہا ٹھیک ہے آؤ مل کے عبادت کرتے ہیں. اب عبادت ہو رہی ہے. اسی صبح کو اٹھے, باہر نکلتے ہیں. حشیش کہتے ہیں گھاس کو. جزیرہ جب چاروں طرف سے پانی ہوگا تو گھاس تو اگاتی ہے نا. اب وہاں سے گھاس کون کاٹنے جائے؟ جزیروں میں جو ہوتی ہے گھاس کون کاٹنے جاتا ہے؟ کوئی وہ تو کوئی قریب تو ہے نہیں نا کوئی کاٹنے جائے. تو وہ گھاس ضائع ہو جاتی ہے, اگاتی ہے, پھر ضائع ہو جاتی ہے, پھر اگاتی ہے, پھر قدرتی معاملات ہیں جیسے جنگلات میں ایسے ہوتا ہے. اب اس جزیرے پر بہترین گھاس اگی ہوئی ہے, تو اپنے ساتھ والے فرشتے سے جو بشری شکل میں موجود ہے اس سے کہہ رہے لو کان لربنا حشیش لو کان لربنا حمار لقد لاذعیت هذه الحشیش. اے عبد خدا اگر ہمارے رب کا گدھا ہوتا نا تو یہ گھاس ضائع نہ ہوتی. پتہ نہیں آپ لوگ سوچ ہوئے ہیں. وہ عبادت گزار اس فرشتے سے کہہ رہے جو بشری کو کہتے ہیں اگر ہمارے رب کا گدھا لو کان لربنا حمار, اگر ہمارے رب کا گدھا ہوتا تو یہ گھاس ضائع نہ ہوتی, ہم عبادت سے فارغ ہوتے تو اس گدھے کو چراتے. اس فرشتے نے کہا اچھا تیرے رب کا گدھا بھی ہے؟ تو کہا مجھے پتہ نہیں ہے, پتہ مجھے کچھ نہیں ہے, اگر ہو تو, اگر مجھے اس وقت تک یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے. کہتا کیا ہے جواب میں اس فرشتے کو؟ کہتے یہ مجھے پتہ نہیں کہ ہے یا, اگر یہاں ہوتا تو میں ضرور چراتا. اس وقت فرشتے نے کہا اللہ حافظ, اور سمجھ گیا کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ جو عبادت کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے اصل میں دماغ سے پیدل ہے. سلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ اللہم. میرے برادران یہ روایات کیوں ہم تک پہنچائی گئی ہیں؟ اس لیے پہنچائی گئی ہیں کہ آپ اپنے اصلی ہادی اور امام اور پیشوا کو پہچانیں, اس کی عظمت کو سمجھیں, اس کا احترام کریں. اللہ نے آپ کو عقل بطور امام عطا فرمایا ہے. قرآن کیا ہے مبارکہ ہے, اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ہر ایک بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. پہلا امام جس کے ساتھ بندہ اٹھے گا وہ کون سا ہے؟ عقل ہے. اپنی عقل کے ساتھ اٹھے گا. اگر عقل صحیح ہوئی تو صحیح اٹھے گا, عقل ناقص رہ گئی تو ناقص اٹھے گا. اس لیے کہ روایات سے میں اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے عقل سے یہ جملہ کہا ہے وَآكِبُ بِكَا وَأُصِيبُ, اے عقل تیرے مطابق جنت بھی دوں گا اور جہنم بھی دوں گا. سب کی جنت و جہنم برابر, جس کے پاس جتنی عقل ہے اس کا اتنا حساب اور امتحان ہے. سب کا امتحان برابر جس اچھا آپ سے اور مجھ سے ایک جیسا عقیدہ مطلوب ہے نہیں, جس کی جتنی عقلی سطح ہے اتنا اس سے سوال کیا جانا ہے. سب سے ایک سوال برابر سوال نہیں ہونا. اب یہ عقلی سطح کیسے بنتی ہے؟ کل میں نے گزارش کی تھی, یہ علم سے بنتی ہے. یہ علم سے بنتی ہے. حاکمیت عقل علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اور اگر عقل محکوم ہو جائے, خدا نہ خواستہ عقل شہوت کے نیچے آ جائے, عقل وہم کے نیچے آ جائے, عقل غضب کے نیچے آ جائے, تو اسے کہتے ہیں شیطنت. عقل کام کر رہی ہوتی ہے لیکن محکوم ہو کے. ایسا نہیں کہ بندہ بے عقل ہو جاتا, عقل کام جو دو خطے ہی دیتے ہیں. دیکھیں کتنے بڑے عقل مند ہوتے ہیں کہ پوری ریاست نے جس بینک کو محفوظ کرنے کے لیے بڑی
تگ و دو کی ہوتی ہے، چور اس کی چوری کے لیے اسے زیادہ عقل لے کر آتا ہے. کبھی سوچے اس سے زیادہ عقل لے کر آتا ہے نا. کتنا عقل مند ہے یہ چور کہ کہتا ہے کہ میں اس کی چوری کریں. وہ بڑی تگ و دو کر کے اس کے گارڈ یہ وہ معاملات، سکریننگ ہو رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ چور اس ساری بنائی ہوئے معاملے کو خراب کر کے اپنی چوری کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، کامیاب بھی ہو جاتا ہے. یہ عقل کام کر رہی ہے، کچھ اور کام کر رہی ہے. عقل کام کر رہی ہے. محکوم ہو کے یا حاکم ہو کے؟ محکوم ہو کے. اس لیے میرے مولا سے کسی نے کہا تھا نا، اے علی کیا فلانا بندہ زیادہ چلاک ہے؟ فلانا سمجھ گئے ہوں گے نا. اے علی یہ فلاں بندہ آپ سے زیادہ چلاک ہے. مولا فرماتے نام لے کر لیس ازھا منی، یہ جو ہے یہ مجھ سے زیادہ چلاک نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ مجھ پر عقل حاکم ہے اور اس کے تابع اس کے محکوم عقل ہے. وہ عقل کو شہوت کے تابع رکھتا ہے، میں علی اپنے وجود کو عقل کے تابع رکھتا ہوں. بات سمجھ آئے؟ نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. مولا فرماتے ہیں اسے شیطنت کہتے ہیں، عقل نہیں کہتے ہیں. محکوم ہو گیا وہ اپنی عقل کو اپنی شہوات کے تابع چلاتا ہے، اور میں علی اپنی شہوات کو اپنی عقل کے تابع چلاتا ہوں. اور یہ علی ابن ابی طالب کا کمال تھا میرے برادران. تاریخ بشریت نے اس کو نقل کیا ہے کہ علی نے اس مرحلے میں اتنا کمال حاصل کیا ہے کہ رسول خدا نے کہا علی عینو کا عین اللہ، یدو کا ید اللہ، وجہو کا وجہ اللہ، اذنو کا اذن اللہ. اے علی تو نے اپنے وجود پر اللہ کی عطا کردہ عقل کو ایسے نافذ کیا ہے، اب تیرے کان وہ سنتے ہیں جو اللہ سنانا چاہتا ہے، تیری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، تیری زبان وہ بولتی ہے جو اللہ بلوانا چاہتا ہے. یہی ہے نا. ہمارے معاشرے میں تو اور ترجمہ کیا جاتا ہے جی ٹکڑے ٹکڑے کرتے منے تو پورا اللہ کیوں نہیں مان رہے. ہاں یہ ہمارے کہنے والے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. میرے برادران یہ جو آپ کے اور میرے ہاتھ ہیں یہ بھی تو اللہ کے ہیں نا. آپ کی زبان اور میری زبان کس کی ہے؟ اللہ نے نہیں دی. سب کے ہاتھ پیر اللہ کے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے اللہ واج اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے دیے، مرضی ہم نے اپنی کی. توجہ ہے. اللہ نے آنکھیں دی، مرضی ہماری. اللہ نے ہمیں زبان دی، مرضی. اللہ نے ہمیں کان دیے، مرضی. اللہ نے آنکھیں علی کو دی، مرضی. اللہ نے علی کو زبان دی، مرضی. ہاں کمال ہے. اب اس مقام کو اس عروج تک علی نے پہنچایا ہے. بولا نہیں علی نے اس وقت تک جب تک خدا نے نہیں چاہا. دیکھا نہیں علی نے مگر اس وقت جب تک خدا نے نہیں دکھایا. یعنی علی نے یہ کر کے دنیا کو بتایا ہے علی جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ چاہے یا مصطفیٰ کا خدا چاہے. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. محمد والے محمد صلوات. تو میرے برادران، یہ آپ کا پہلا حاکم، پیشوا اور رہنما آپ کی عقل ہے. اور یہاں گزارش کرتا چلوں، جس طرح ہمارے وجود کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، عقل کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. بعض ماحول سے عقل کو چڑ بھی ہوتی ہے. کل بھی میں نے یہ گزارش کی تھی آپ حضرات سے کہ جس ماحول میں عقل پروان چڑھے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماحول کو اختیار کریں. اور وہ ماحول کون سا ہے جہاں پروان چڑھتی ہے؟ ایسی محفل میں عقل کمال میں پہنچتی ہے جس محفل میں علی کا ذکر ہوتا ہو. رسول خدا نے فرمایا تزینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اے لوگو اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ. لأن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ جو علی کا ذکر ہے وہ علی کا نہیں ہے، مجھ مصطفیٰ کا ذکر ہے. وہ ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وہ ذکر اللہ عبادہ، اللہ کا ذکر عبادت ہے. پتہ چلا جب علی علی کرتے ہیں اس وقت نبی نبی بھی ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. خداوند قدوس نے حکم دیا ہے ایسی محافل میں. خود 8ویں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا. ہمارے امر کو زندہ کرو اور اللہ اس پر رحمت کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. مولا آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟ فرمائے مجالس برپا کرو، بیٹھ جایا کرو. میں گزارش کروں گا آپ نوجوانوں سے، بزرگان سے
اپنے بچوں کو کسی جن اور دیہ کے قصے نہ سنائیں، اپنے بچوں کو علی کی شجاعت سنائیں، اپنے بچوں کو مولا علی کی سخاوت سنائیں، اپنے اولادوں کو مولا علی کی تربیت سکھائیں، اپنے بچوں کو مولا علی کی عبادت سنائیں، اپنے بچوں کو مولا امیر المومنین کی شجاعت سکھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ کسی اور کے مرید نہیں ہو، آپ علی ابن ابی طالب جیسے پیشوا و ہادی و رہنما کے مرید ہو، جس کی پیشوائی میں اگر آؤ گے خدا بھی ملے گا، مصطفیٰ بھی نظر آئے گا۔ میرے برادران، زینوا مجالسکم بذکر علی، اور یہ سنت اصحاب رسول بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ شیعہ علی علی کرتے ہیں، اگر علی علی کرنا شیعہ ہے تو سارے نبی کے صحابہ شیعہ ہیں، صحیح ہے؟ اصحاب رسول علی علی کرتے۔ جناب عمار سے پوچھا گیا، اے عمار، زمانہ رسالت امام میں کچھ منافق تھے اور کچھ مومن، تو آپ کے پاس کس طرح یہ علم ہوتا تھا کہ یہ بندہ مومن ہے یا یہ منافق ہے؟ کس طرح پہچانتے تھے؟ جناب عمار نے کہا کوئی بڑی مشکل بات تو نہیں تھی، ہمیں ٹینشن ہوتی تھی جب سورہ منافقون نازل ہوئی، ہم رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول بتائیے کیسے پتہ کریں کون مومن کون منافق؟ تو رسول نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا علی کی طرف، کہا دیکھو جہاں علی کا ذکر کرو گے وہاں یہ نتر کے سامنے آ جائیں گے، جو مومن ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، جو منافق ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ جناب عمار یہ کہتے ہیں قلنا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرف المنافقون بذکر علی ابن ابی طالب، ہم محفل میں منافقوں کو پہچاننے کے لیے علی کا ذکر کرتے تھے، ہم کہتے تھے رسول نے علی کے بارے میں یہ کہا، رسول نے علی کے بارے میں یہ کہا، جو چون چراں ایسے ویسے این کہنی تے ہوں ہے، جو یہ شروع کر دیتا تھا سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے۔ بھائی صلوات میں کے بلند آواز سے پڑھ اللہم علی ابن ابی طالب کے ذکر سے عقل کو تقویت میں اثر آتی ہے، عقل کامل ہوتی ہے ذکر علی کے ساتھ۔ میں گزارش کروں آپ حضرات کو کہ علی کی ذات وہ ذات ہے جس کے ذکر کو رسول نے عبادت کہا ہے، جس کے فضائل کے لکھنے کو رسول نے عبادت کہا ہے، جس کے چہرے کو دیکھنے کو بھی رسول نے عبادت کہا ہے، اور کہتے ہوئے فرمائے حجرے میں موجود ہے رسول خدا، زوجہ بھی موجود، زوجہ کا باپ بھی موجود اور علی بھی موجود، رسول کی آنکھیں ہیں اور علی کا چہرہ ہے، علی کی آنکھیں نبی کا چہرہ ہے، وہ نبی کے چہرے نبوت امامت کے چہرے کی تلاوت کر رہی ہے اور امامت نبوت کے چہرے کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جاری تھی کہ کسی کو برداشت نہ ہوئی، اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں بھی ہوں اور میرا بابا بھی ہے، تو رسول نے کہا اسکتی چپ کر جا، میری عبادت میں خلل نہ ڈال، توجہ میری عبادت میں خلل نہ ڈال، اس لیے کہ علی کا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، رسول فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا۔ میرے برادر، عقل کو تقویت ملتی ہے علی و اولاد علی کے تذکرے کے ساتھ، ان کی نقل کردہ، ان کی بیان کردہ احادیث و روایات کے ساتھ محفل سجایا کریں۔ میں گزارش کروں گا اس محرم کے عشرے میں یہ نہ ہو کہ عشرہ ختم ہو جائے اور آپ سب اپنے معاملات میں لگ جائیں، عشرے کے بعد اپنی میٹنگ بنائیں اور نہج البلاغہ کھول کے آپ ہی میں سے کوئی بندہ بیٹھ کے فقط ترجمہ پڑھ دے جو مفتی جعفر صاحب نے کیا ہے۔ آپ 6 مہینے نہج البلاغہ پڑھیں، 6 مہینے کے بعد دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ جو علی ہم سمجھتے تھے وہ کچھ اور ہے، جو علی نے خود اپنا تعارف کروایا ہے وہ کچھ اور ہے۔ سنا سنایا علی نہیں، وہ علی جو علی ابن ابی طالب نے خود اپنے بارے میں کہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے غیر ادھر ادھر سے علی لیں گے نہ پریشانی ہوگی، علی لینا ہے تو خود علی سے لیں، صحیح ہے؟ اصل جگہ سے لیں گے تو اصل میں اثر آئے گا۔ جب امیر المومنین کی زبان سے علی کو سنیں گے تو آپ یعنی اس منزل پر پہنچ جائیں گے، آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیسا بہترین پیشوا اور ہادی مجھے عطا فرمایا ہے، جس نے توحید کا تعارف کروایا تو کمال، نبوت کی عظمت بتائی تو کمال، عظمت نماز بتائی تو کمال۔ یہ علی ابن ابی طالب کا نہج البلاغہ آپ کو بتائے گا کہ علی علی ہے، یہ دشمن نے بھی مانا ہے، کلام الامام امام الکلام،
ابن حدید المعتزلی لکھنے پر مجبور ہو گیا ہے جب میں نے علی کا نہج البلاغہ پڑھا میں یہ ماننے پر مجبور ہو گیا جو امام کی کلام ہوتی ہے وہ کلام کی بھی امام ہوتی ہے. میرے برادران تقویت عقل کو میسر آتی ہے ذکر علی ابن ابی اور اولاد علی کے ذکر کے ساتھ. اور آج کے محرم کے ایام جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں گریہ کرنا رونا عبادت ہے. الا من ظلم اللہ کہتے ہیں مجھے اونچی آواز سے گریہ پسند نہیں ہے. ہاں اگر مظلوم پر کیا جائے تو مجھے پسند ہے. امام باقر علیہ السلام کے سامنے ذکر ہوا امام حسین کی غربت کا تو ایک صحابی میرے امام کا رو رہا تھا اور رونے کا انداز یہ تھا کہ اپنا ہاتھ یوں رکھے ہوئے نیچے کر کے دھیمی آواز میں رو رہا تھا. امام علیہ السلام نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور فرمایا کہ رونا ہے تو چیخ چیخ کر رونا. اللہ ان چیخوں پر رحمت کرے جو ہماری درد اور ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے. یہ گریہ امام حسین اور روایت ہے کہ جب ایک مومن کی آنکھ سے حسین کے غم میں آنسو نکلتا ہے جناب سیدہ زہرا عالم ارواح سے آتی ہیں اور ان آنسوؤں کو رومال میں لے جاتی ہیں اور حسین کے زخموں پہ مس کرتی ہیں اور کہتی ہیں حسین یہ تیرے اوپر رونے والے ایک مومن کے آنسو ہیں جو امام حسین کے زخموں کی مرہم بن جاتے ہیں. اتنا بڑا غم ہے میرے برادران. یہ عزاداری سنت ہے. سنت کس کی سنت؟ رسول اللہ کی سنت ہے. یہ عزاداری یہ گریہ سنت علی ابن ابی طالب ہے. یہ سنت جناب سیدہ زہرا ہے. یہ سنت حسن مجتبی ہے. حسین کی زندگی میں حسین کے غم کے بارے میں ہستیوں نے گریہ کیا ہے. سنت ان کی بھی ہے اور یہ سنت اس بہن کی بھی ہے. یہ گریہ کیا ان ہستیوں نے مدینے میں بیٹھ کر اور علی کی بیٹی نے گریہ کیا شام کے بازاروں درباروں میں جا کر اور روتے ہوئے کہتے تھے حسین اگر میرے بس میں ہوتا نا ایسے روتی کہ پتہ چلتا حسین بے وارث نہیں ہے حسین کی بہنیں موجود ہیں. یہ سنت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی ہے. اور میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کرتا ہوں اس عزاداری کو بقا ہے دوام ہے. یہ اعجاز ہے پروردگار معجزہ ہے عزاداری. یہ آپ کا اور میرا کمال. کیوں آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ کس نے آپ کو یہاں بلایا ہے؟ دنیا چین میں ہے راحت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھے اس انتظار میں کوئی پڑھے ہم روئیں. آپ بیٹھے ہیں کوئی حسین کا غم بیان کرے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ جوان کا رونا مشکل ہے. جوان نہیں روتا ہے. یہ اعجاز حسین ہے. آؤ حسین کی مجلس میں جوانوں کو روتا دیکھو. بچے نہیں روتے حتیٰ اپنے گھر کا غم بھی ہو جائے تو بچے تو بے فکر ہوتے ہیں انہیں کیا پتا کیا ہوا. لیکن آؤ حسین کی مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتا ہوا دیکھو. ہاں یہ کیفیت ہے. اور اس سے اگلے مرحلے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بچے فزیکلی مینٹلی دماغ سے فارغ ہوتے ہیں انہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا لیکن جب حسین کی مصیبت پڑھی جائے وہ بھی رو پڑتے ہیں. اس لیے کہ حسین کا درد اتنا درد ہے جو ہر ایک زندہ انسان کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے. دعا بھی ہے اس ذکر کو. روایت کے لفظ پڑھتا ہوں اور ایک روایت پہ اکتفا کروں گا انشاءاللہ. رسول خدا تشریف فرما ہے مدینہ رسول خدا کا گھر اور رسول کی گود میں مثل قرآن حسین رسالت مابو سے دے رہے تھے. اچانک رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. زہرا دیکھ رہی تھیں نبی کی بیٹی دیکھ رہی تھیں. کہا بابا مجھے پہلے تو لطف آیا مزہ آیا اچھا لگا کہ آپ حسین کو بوسے دے رہے ہیں. میرا دل خوش ہوا کہ آپ میرے حسین سے الفت سے پیش آ رہے ہیں. لیکن پھر آپ رونا شروع کر دیا آپ نے. بیٹوں پر بھی رویا جاتا ہے. رسول کہتے ہیں زہرا ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے میں جب حسین کو بوسے دے رہا تھا نا کہا اللہ بتا رہا ہے تیرا حسین کربلا میں بے جرم و خطا مارا جائے گا. یہ آپ نے سنا نا آپ کا تو گریہ تاری نہیں ہوا. زہرا چیخ مار کے روئی ہے بابا کیوں میرا حسین بے جرم و خطا مارا جائے گا. بابا کیا آپ چھڑانے نہیں جائیں گے؟ رسول خدا فرماتے ہیں زہرا میں نہیں ہوں گا. کہا علی نہیں ہوں گے علی چھڑوائیں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کہا پھر میں حسن کو کہوں گی بھائی پہ آنچ نہ آنے دے.
کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوگا. کہا بابا کوئی تو ہوگا. کہا کوئی بھی چھڑوانے والا نہیں ہوگا. تیرا حسین کربلا کے میدان میں یکو یکتا و تنہا مارا جائے گا. بیٹیاں کہتی رہیں گی نہ مارو, بہنیں کہتی رہیں گی نہ مارو, کوئی سننے والا نہیں ہوگا. جب یہ جملہ سنا نا نبی کی بیٹی نے, جناب سیدان حسین کی ماں نے چادر جوڑی اور کہا بابا پھر میں اجازت لیتی ہوں. جب میرا حسین یوں مارا جا رہا ہوگا میں گھر سے نکلوں گی, میں میدان میں آ جاؤں گی, میں حسین کی گردن پہ اپنی گردن رکھ دوں گی اور کہوں گی نہ مار, یہ میرا پیارا بیٹا حسین ہے, میرے بابا کا پیارا ہے حسین. رسول خدا فرماتے زہرا تم بھی نہیں ہوگی, جب حسین مارا جائے گا تم بھی نہیں ہوگی. جب زہرا نے کہا بابا پھر کوئی تو ہوگا نا. کہا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے, جس کے بزرگ تیرے حسین کے بزرگوں پہ روئیں گے, جن کی مستورات تیرے حسین کی مستورات پہ روئیں گی. یہ جملہ سننا تھا. پھر چادر اٹھائی اور دعا کرتے ہوئے کہا پھر بابا میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں, میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں جنت میں نہ جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہ چلے جائیں. نبی فرماتے زہرا وہ زیادہ ہوں گے, شکریہ کیسے ادا کرو گی؟ کہا بابا میں بلا و زخمی ہوں لیکن جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی, ہر ایک اپنے حسین کے رونے والے کا شکریہ ادا کروں گی. زہرا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں, تو نے تو حسین کا گلا کٹتے نہیں دیکھا, تو نے تو حسین کی لاش کو پامال ہوتے نہیں دیکھا. زہرا تیرا شکریہ ادا کرتی ہے, تو نے میرے حسین پہ گریہ کیا. جا جنت میں جا زہرا کی دعاؤں کے سائے میں. یہ اس سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ عزاداری باقی ہے. دعا کرتا ہوں خداوند قدوس ہمیں اس عزاداری کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين منقلبين ينقلبون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.